یہ تو کہنا غلط ہے کہ طواف پہلی مرتبہ رکا ہے۔ تاریخ میں بہت دفعہ طواف رکا ہے، مسجد نبوی بند ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب حملہ ہوا تھا اور آپ کو شہید کیا گیا جب آپ نماز کی امامت کر رہے تھے، تو اس وقت سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے مسجد نبوی کو رات کو بند کر دیا گیا، اور صدیوں تک مسجد نبوی رات کو بند رہی ہے۔ روزہ رسول پر رات کے وقت کسی کے لیے حاضری دینا ممکن نہیں تھا۔ اب 15-20 سال ہوئے ہیں یا کچھ تھوڑا زیادہ عرصہ ہوا ہوگا، حکومت سعودیہ نے رات کے وقت مسجد نبوی کو کھولا ہے۔ تو اسی طرح بیت اللہ بھی کا طواف بھی ماضی میں کئی بار بند ہو چکا ہے، بغاوتیں ہوئیں اور حالات خراب ہوئے تو بیت اللہ کا طواف روکا گیا ہے۔ تو اب جو طواف روکا گیا ہے بیت اللہ کا، وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے، اس میں علماء کی دو آراء ہیں، اور بہت سے تو الحمدللہ معتدل ہیں، لیکن افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی رائے کا احترام نہیں کرتے۔ یہاں ہو یہ رہا ہے کہ اختلاف رائے میں ہو سکتا ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حکومت سعودیہ کا یہ اقدام 100% غلط ہے، بیت اللہ کو روکنا نہیں چاہیے، بیت اللہ کا جو طواف ہے اس کا رکنا نہیں چاہیے، اور نمازوں پہ وہاں جو اتنے بڑے کراؤڈ پہ پابندی لگ چکی ہے، یہ سب غلط ہے، اس لیے کہ ہمیں جب بیماریاں پھیلیں تو ہمیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے، نہ کہ طواف روکنے کا حکم۔ لیکن علماء ہی کی ایک رائے دوسری طرف بھی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے مواقع پر احتیاط کا حکم دیا ہے۔ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد۔ صحیح حدیث ہے کہ جذام کے مریض سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو اس پر بہت کچھ کہا گیا ہے۔ تو اگر کوئی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ بیماری اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ اگر ہم نے اس کراؤڈ پہ پابندی نہیں لگائی تو پورا عرب اس میں ملوث ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں اٹلی، پہلے چائنا میں ہوا، پھر اٹلی میں ہوا، ایران میں ہوا، پھر اٹلی میں ہوا، اور آج امریکہ میں اور پھر یورپ کے بہت سارے کنٹریز اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ تو اگر کوئی گورنمنٹ حفظ ما تقدم کے تحت وقتی طور پر طواف کو روک لے، یہ لوگوں ہی کے فائدے کے لیے، اور یہ وہ اسباب ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ تو دونوں آراء ہیں علماء کی اس بارے میں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی رائے کو اعتدال کے ساتھ بیان کر دیں، لیکن اگر کوئی دوسری رائے رکھتا ہے تو وہ یہ نہ کرے کہ پہلی رائے، جیسے بھی ہو یہ رائے کہ جن علماء نے گورنمنٹ آف سعودیہ کے اس اقدام کو صحیح قرار دیا ہے، ان پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کے پٹھو ہیں، یہ سرکاری ملا ہیں، یہ پری پیڈ ہیں۔ بھائی آپ کی رائے سے اگر کوئی اتفاق نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پری پیڈ ہے، وہ جناب وہ حکومت کا پٹھو ہے، تو یہ باتیں بالکل درست نہیں ہیں۔ تو میرا بھی رجحان چونکہ اس رائے کی طرف ہے تو میں اس کے بھی دلائل دوں گا، اور دوسرے جو حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان چیزوں پر بالکل بھی پابندی نہیں لگنی چاہیے، اس کے بھی دلائل دوں گا، اور ایک ٹوٹا پھوٹا سا میں تجزیہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہماری رائے میں صحیح بات کون سی ہے۔ لیکن جو عالم بھی جس وقت جو بات بھی کر رہے ہیں ان کی رائے ہو سکتی ہے، اور اجتہادی مسائل میں رائے کا اختلاف علماء میں ہوتا رہا ہے، آج بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہوگا۔ تو اس میں اپنی رائے کو بیان کر دیا جائے اور دوسرے کی رائے پر کیچڑ نہ اچھالا جائے۔ جیسے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو علماء اس کے قائل ہیں کہ طواف کو بند نہیں ہونا چاہیے، تو بعض حضرات ان کو دقیانوس کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو یہ تو ہمیں مروا دیں گے۔ تو یہ بھی اس طرح کے الفاظ بھی غلط ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں اور صدیوں سے جب بھی یہ بیماری، اس طرح کی بیماریاں پھیلی ہیں، تو مسجدیں بند کرنے کا ہمارے پاس ابھی تک کوئی ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی کہ مسجدیں بند کی گئی ہوں، یا بیماری کے بیس پہ کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ طواف بند کیا گیا ہو۔ تو اس لیے جن علماء کا یہ موقف ہے کہ طواف نہیں بند ہونا چاہیے، ان کی بھی ایک مضبوط دلیل ہے کہ یہ تو پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوا، یہ تو ہوتا رہا ہے، بلکہ 8ویں صدی یا 7ویں صدی ہجری کے درمیان میں طاعون کی بیماری بہت زیادہ پھیلی تھی، تو بجائے مسجدیں بند کرنے کے صحابہ کرام نے مسجدوں کی طرف رخ کیا تھا، اور مسجدیں آباد ہو گئی تھیں۔ صحابہ کرام کہہ رہا ہوں، یعنی جو اس وقت کے اسلاف تھے، انہوں نے مسجدوں کی طرف رجوع کیا تھا، اور مسجدوں میں بہت زیادہ کراؤڈ جمع ہو گیا تھا، اور سب اللہ سے رونے لگے تھے اور توبہ استغفار کرنے لگے تھے، جس کی برکت سے وہ بیماری ٹل گئی۔ تو دونوں طرف دلائل ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ دونوں طرف کے دلائل کا منصفانہ تجزیہ کر کے اپنی ایک رائے پیش کریں، اور اس پر پھر اصرار نہ کریں کہ بس یہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غلط ہے۔ ہو یہ رہا ہے، میں انشاءاللہ بھی اپنی رائے پیش کروں گا، اور دونوں طرف کے دلائل میں جو میرا تجزیہ ہے یا جو بڑے علماء کا تجزیہ ہے جن کو میں فالو کرتا ہوں، ان کا تجزیہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بھی پیش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بہت اہم بات ہے
کہ کرونا وائرس شاید اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن رائے کے اختلاف کی بیس پر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، سعودیہ کے وہ علماء جو کہہ رہے ہیں کہ مسجد کو بند کرنا حکومت نے جو کی ہے یہ صحیح کیا ہے، ان علماء کو سرکاری ملا کہہ کے ان کی توہین کرنا، یا طواف روکنے کے اقدام کو یہودیوں کی سازش قرار دینا، جبکہ آپ کے پاس اس کی کوئی مضبوط دلیل بھی نہیں ہے، تو یہ والا جو کرونا ہے یہ اس کرونا سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے، یہ خطرناک ہے۔ تو دونوں طرح کی آراء کا احترام کرنا چاہیے، اور پھر جب اس طرح کا اجتہادی اختلاف ہوتا ہے تو پھر گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سب پر لاگو ہوتا ہے کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے دونوں کی آراء سننے کے بعد، تو جو گورنمنٹ جو فیصلہ کرے گی وہ بہرحال سب پر لاگو ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید نے چونکہ حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ بعض حضرات یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی اطاعت نہیں کریں گے خلاف شریعت کاموں میں، اگر گورنمنٹ ہمیں کراؤڈ سے پابندی لگا رہی ہے، مذہبی اجتماعات پر پابندی لگا رہی ہے تو یہ شریعت کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو یاد رکھیے شریعت کے خلاف ہونے کی دو قسمیں، ایک وہ جو بالکل ہمارے پاس واضح نصوص موجود ہوں، تو ایسی بات میں تو شریعت کے خلاف اطاعت کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ گورنمنٹ اگر خدا نخواستہ سود کھانے کی ہمیں ترغیب دینا شروع کر دے، یا اور کوئی ایسی یعنی کوئی ایسا کام کرتی ہے، نماز چھوڑنے کا ہمیں حکم دے دے کہ آپ نے فرض نماز پڑھنی نہیں ہے، تو یہاں آپ کو گورنمنٹ کی بات ماننے کی آپ نہیں فالو کر سکتے حکومت کو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز جس میں علماء کی دو رائے ہوں، جس میں دونوں طرف دلائل نکلتے ہوں، اس میں اگر حکومت کسی بات کا حکم دیتی ہے تو اس کو فالو کرنا واجب ہے۔ فقہ میں ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے القضاء یرفع الخلاف، یہ تمام فقہا کے نزدیک، جس میں جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے چاروں مشہور مکاتب ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعی اور حنابلہ، ان چاروں کے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اختلافی مسئلے میں جب حکومت کوئی فیصلہ کر دے گی تو وہ سب پر لاگو ہوگا۔ اس کی مثال سعودی عرب کا چاند ہے۔ بر صغیر کے علماء سعودی عرب کا جو رؤیت ہلال کا طریقہ ہے اس کو نہیں مانتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، جبکہ ہماری رائے میں وہاں چاند دیکھنے کا اہتمام اس طرح سے نہیں کیا جاتا جیسے کہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود جو علماء حکومت سعودیہ کے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان کی عید بھی درست، ان کا رمضان بھی درست، ان کی بقرعید بھی درست، اور تمام مذہبی عبادتیں درست ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ حکومت سعودیہ نے جو چاند کا نظام بنایا ہوا ہے وہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے، اگرچہ بر صغیر کے، اور بہت صرف بر صغیر نہیں ہے، یو ایس اے میں، یو کے میں اور ساؤتھ افریقہ میں بہت بڑی علماء کی جماعت، بلکہ اگر میں یوں کہوں علماء کی اکثریت اس کے خلاف ہے کہ یہ نظام رؤیت کا صحیح نہیں ہے۔ اس کے باوجود تمام علماء اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو وہاں جب چاند کا فیصلہ ہو جائے تو جو سعودیہ یا یو اے ای میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اسی فیصلے پر عمل کرنا ہوگا۔